فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی تعریفات، تعظیمات، عبادات، حاجات و مناجات اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی پارٹنر، کوئی ساجی، کوئی ہمسر نہ ہے۔ وہی تنہا اکیلا یکتا واحد پوری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا والوں کے لیے بہترین رہبر و رہنما، قائد اعظم و امام اعظم بنا کے مبعوث فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا ہی احسان اور اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم پورے سال میں سے سب سے اہم ترین اور سب سے زیادہ فضیلت والے دنوں میں سانس لے رہے ہیں۔ میں نے بحمد اللہ تعالیٰ پہلے بھی ایک دو بار شاید اس ٹاپک پہ گزارشات عرض کی۔ انہی ایام میں ہم لوگ اس تعلیم کے اوپر بڑی پختگی کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ پیسہ خرچ کرنے سے پہلے اپنے جانوروں کو اچھے طریقے سے دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کھیرا تو نہیں، دو دانتا یا پھر چوگا چھگا ٹھیک ہے۔ بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ منڈیوں پہ چلے جائیں، رات کی تاریکیوں میں لوگ موبائلوں کی لائٹیں چلا کے بڑے بڑے اتھرے جانوروں کو بھی قابو میں کر کے ان کے دانتوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، کہیں ہمارے پیسے نہ ضائع ہو جائیں۔ پھر ہم ان کو کہتے ذرا چلا کے دکھاؤ، چونکہ ہمارے محبوب نے کہا ہے کہ لنگڑا جانور اللہ قبول نہیں کرتا۔ پھر وہ ہمیں چلا کے دکھاتے ہیں۔ پھر ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جانوروں کی آنکھوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ پینگا تو نہیں، کانا تو نہیں ہے، لولا لنگڑا تو نہیں۔ حالت تو اس کی ہمیں پہلے ہی دکھلائی دے دیتی ہے۔ جو ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا ہے، ماڑے سے ماڑا بھی خریدار اس جانور کے قریب نہیں جاتا، وہ اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہ بھی اللہ کے رسول کی تعلیمات ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ یہ بیمار تو نہیں، ایسا بیمار کہ جس کی بیماری واضح ہو، ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن واضح ہو، ایسا کانا کہ جس کا کانا پن واضح ہو، اور ایسا کمزور کہ جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو، ہم اس کے قریب نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ اس لیے کہ ہمیں اس بات کی خبر ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، العوراء البین عورها۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جانور جو کانا ہو اور اس کا کانا پن واضح ہو، اللہ اس کی قربانی قبول نہیں کرتا، لہٰذا ہم نے کانے کی خریداری نہیں کرنی۔ ہمیں یہ بھی بڑی اچھی طریقے سے سینس ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وَالْمَرِيدَةُ الْبَيِّنُ مَرْضُهَا، ایسا مریض جانور جس کی مرض بالکل واضح ہو، اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس قربانی کو قبول نہیں کرتا، لہٰذا ہم نے پرچیزنگ نہیں کرنی۔ پھر تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ الْأَرْجَاءُ الْبَيِّنُ تَلْعُهَا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن واضح ہو، ہم نہیں لیتے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْكَثِيرُ الَّتِي لَا تُنْقِي، ایسا کمزور جانور کہ جس کے اندر گودا تک نہ، ہڈیوں کا ڈھانچہ، ہم نہیں لیتے۔ کیا کبھی ہم نے یہ بھی غور کیا کہ ہمارے عقائد و نظریات، ہماری سوچیں، کیا ہمارے اعمال میں، ہماری سوچوں میں، ہمارے عقائد و نظریات کے اندر کہیں شرک کی آمیزش تو نہیں؟ چونکہ اللہ خالق و مالک نے قرآن مجید کے اندر اس کی خبر دی ہے، مَن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کا ارتکاب کیا، اللہ خالق و مالک جنت اس کے اوپر حرام کر دیتا۔ کوئی قربانی، لاکھوں قربانیاں کرتے رہو، لیکن جب اللہ کی ذات، اللہ کے حقوق و اختیارات اور اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ پھر کسی بھی قسم کی کوئی عبادت ہماری قبول نہیں کرے گا۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ،
اللہ اٹھائے گا ہمارے اعمال کے سمیت، ہماری قربانیوں سمیت، ہماری اونٹوں ویڑوں جانوروں سمیت ہمیں جہنم کے اندر پھینک دے گا اگر ہم اللہ خالق و مالک کی ذات، صفات، حقوق و اختیارات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو۔ کبھی ہم نے یہ بھی جائزہ لیا؟ سارے عیب دیکھ لیے جانوروں کے، بے زبان کے، بہت اچھی بات ہے۔ اپنے گریبان کے اندر کبھی میں نے منہ ڈال کے اپنے عیب کو ٹٹولنے کی کوشش کی ہے؟ کبھی جانوروں کی گردنوں پہ چھریاں چلانے سے پہلے میں نے اپنا محاسبہ بھی کیا؟ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور خبر دی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ اٹھاؤ قرآن مجید سورہ النساء کی آیت نمبر 48۔ بے شک اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کسی گناہ کو بھی معاف کر سکتا ہے، اللہ شرک کبھی کسی صورت معاف نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے رسول ہمیں بتلائیے کہ سب سے زیادہ بڑا گناہ اللہ کے نزدیک کون سا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ہوئے، آپ نے فرمایا ان تجعل اللہ ندا وہو خالقک، سب سے بڑا پاپ، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ میں تھوڑا سا محاسبہ نہ کر لوں، تھوڑا سا سوچ، تھوڑا سا تقابل۔ اگر میرا وہ بیٹا جو 100% حلالی ہو وہ مجھے کہے کہ میری آپ کے رشتے کے اندر کسی اور کی بھی شراکت داری ہے، بتائیے میری کیا کیفیت ہوگی؟ یہ مثال کچھ بھی نہیں۔ اللہ خالق و مالک جو ہمیں ماں کے پیٹ کے اندر سانس لینے کے طریقے سے کھلاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں پالتا ہے، بڑھاتا ہے، اور پھر دنیا کے اندر آنے کے لیے راستوں کو آسان کرتا ہے، پھر دنیا کے اندر آنے سے اسی وقت یہ سینس دیتا ہے کہ تم نے کچھ پینا ہے، تم نے کچھ کھانا ہے۔ اللہ انہی ایام کے اندر اتنی سینس بھی دیتا ہے کہ جب اس بچے کو، ایک دن کے بچے کو جب بھوک محسوس ہوتی ہے تو وہ بلبلانا شروع کر دیتا ہے، جب اس کے منہ کے اندر دودھ ڈالا جاتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ کس نے دی یہ سینس؟ یہ شعور کس نے دیا؟ پیدا کس نے کیا؟ عقل کس نے دی؟ ہمارے دنیا کے اندر آنے سے پہلے گرمی ہے تو گرمیوں کے کپڑے، سردی ہے تو سردیوں کے کپڑے، لیڑے کس نے بنوائے؟ ہماری محبت کو ہماری ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے دلوں کے اندر کس نے پیدا کیا؟ اسی کے ساتھ شرک، اسی کی ذات کے ساتھ شرک۔ اللہ کا حق ہے اللہ بارش دے نہ دے، اللہ کا حق ہے کہ اللہ کسی کو اولاد دے نہ دے، اللہ کے حقوق ہیں، لوگوں میں بانٹتے پھرتے ہیں۔ جس کو اپنے پیشاب اور پخانے کے اوپر بھی کنٹرول نہیں، وہ ہمارا داتا بنا پھرتا ہے، وہ ہمارا مشکل کشا بنا پھرتا ہے، وہ گنج بخش بنا پھرتا ہے، وہ غوث اعظم بنا پھرتا ہے۔ یہ کیسے گھٹیا قسم کے عقائد و نظریات ہیں۔ لہٰذا جانوروں کے عیب دیکھنے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، ہمارے عقائد و نظریات کیسے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ۔ ہو سکتا ہے اللہ قربانیوں کی سستیوں کو بھی معاف کر دے اگر ہمارے عقائد و نظریات میں شرک کی آمیزش نہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات اس حال میں کرے کہ ساری زندگی اس نے شرک نہیں کیا، یا کبھی کیا تو اس نے پکی سچی توبہ نصوحہ کر لی، لہذا مرا تو عقائد و نظریات اس کے کتاب و سنت کے مطابق تھے، اس حالت میں مرا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں داخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا اور جو اس حالت میں ملے کہ اس نے تھوڑا بہت بھی شرک کیا ہوگا داخل النار، اللہ اٹھائے گا قربانیوں سمیت، نمازوں سمیت جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں لحاظ کرے گا۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اخلاص و للہیت کا کبھی میں نے جائزہ لیا؟ جانور خریدتے ہی ٹک ٹاک بنا کے ٹک ٹاک کے اوپر اپلوڈ کر دی سوشل میڈیا پہ، اور جو بڑے سے بڑے جانور لیتے ہیں وہ ڈھول کی تھاپ کے اوپر ان کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں۔ کیا کس کو دکھلا رہے ہو؟ کس کے لیے خریدی ہے قربانی؟ ریاکاری، دکھلاوا؟ قرآن مجید اللہ خالق و مالک فرماتا ہے سورہ البینہ کی آیت نمبر 5 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ حکم تو صرف یہ دیا گیا تھا کہ اللہ کی پوجا کریں،
اللہ کی بندگی کریں، نماز پڑھیں، حج کریں، عمرہ کریں، قربانی کریں تو صرف ایک اللہ کے لیے خالص ہوگا۔ کوئی دکھلاوا، کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ جانوروں کے عیب اور اپنے عیب مجھے چاہیے کہ ساتھ ساتھ دے کے چلوں، ساری چیزوں سے بچوں، پھر جا کے اللہ خالق و مالک قربانی قبول کرے گا۔ جانوروں کے عیب سارے کے سارے دیکھ لیے، صاف ستھرا، ہٹا کٹا، خوبصورت، جس کو دیکھتے ہی واہ 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 نکلے منہ سے، ایسے جانوروں کی خریداری موسٹلی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کاش کہ کبھی ہم اپنے عیب کا بھی اندازہ لگا لیں، ان کو بھی محاسبہ کر لیں، ان کو بھی اپنے اعمال، اپنی زندگیوں لیل و نہار میں سے نکال کر باہر پھینک دیں، پیغمبر علیہ السلام کے نعلین کے اوپر قربان کر دیں، تو پھر دیکھیں اللہ خالق و مالک کس قدر نوازتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تم پہ سب سے زیادہ خوف چھوٹے شرک کا ہے، سب سے زیادہ خوف۔ جو ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ایک اللہ کو پوجتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، زکوٰۃ بھی دیتے، حج بھی کرتے، بڑے خوش اخلاق، بڑے سارے اچھے ان کی زندگی کے اندر پہلو پائے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ساری چیزیں ہونے کے باوجود مجھے سب سے زیادہ اندیشہ چھوٹے شرک کا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا اللہ کے رسول یہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الریا، دکھلاوا۔ محسوس کیا کہ مجھے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے، رکوع لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا، اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے قیام لمبا کر دیا، قربانیاں لی دکھلاتا پھرتا ہے، سٹیٹس لگاتا پھرتا ہے، یوٹیوب پہ چڑھاتا ہے، ٹک ٹاک بناتا ہے، لوگوں کو انہیں بھی لیا سنا۔ یار یہ کیا ہے؟ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی اپنے پیسوں کو اور اپنے اس فریضے کو داؤ کے اوپر لگانا، شیطان کی گود کے اندر پھینک دینا، یہ کہاں کی دانشوری ہے؟ کہاں کی سمجھداری ہے؟ سارا کچھ کیا ہے، عقائد بھی ٹھیک، سارے معاملات ٹھیک، شرائط بھی پوری، عیب بھی کوئی نہیں، پھر بھی ریاکاری کی وجہ سے اپنی قربانیوں کو ضائع کر دینا، یہ سمجھداری کی بات نہیں۔ اللہ کے رسول اس سے بہت زیادہ خائف تھے ہمارے اس کام سے۔ ثم امر بہم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں سے جہنم کو بھڑکاوا دیا جائے گا۔ 3 قسم کے لوگ، اور تینوں اقسام کے لوگ دنیا کے اندر چوٹی کے لوگ ہیں۔ سب سے پہلے جس کا نام اللہ کے نبی نے لیا وہ شہید جو اپنی جان تک دے دیتا ہے اللہ کے لیے بظاہر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اٹھائے گا اور اس سے پوچھے گا کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ تیرے نہیں پتا، تیری خاطر تو میں نے اپنی جان تک دے دی۔ اللہ کو تو سب پتا ہے نا، پھر اللہ تو دل کے اندر ابھی سوچ پیدا بھی نہیں ہوتی تو اللہ خالق و مالک جانتا ہوتا ہے کہ اس کے اگلے لمحے اس کے دل کے اندر سوچ کیا پیدا ہوگی، اللہ تو وہ بھی جانتا ہے ایڈوانس میں۔ لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شہید کو کہے گا کہ مجھے پتا ہے کہ تم نے جان کس لیے دی، تمہاری نیت اور ارادہ یہ تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، تو تمہارے مرنے کے بعد لوگوں نے تمہیں بڑا نوازا، بہادری کے تمغے دیے تمہیں، وہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں، جن کے لیے کیا انہوں نے تم کو پہلوانی کا رتبہ دے دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جس کا نام لیا وہ کون لوگ ہیں؟ منبر و محراب پہ چڑھنے والے خطباء، اور مسلوں کے اوپر کھڑے ہونے والے ائمہ کرام، اور مسجدوں کے اوپر بیٹھ کے تدریس کرنے والے اساتذہ کرام، قاری قرآن، اور جن کے پیچھے سینکڑوں لوگ دور دراز سے سفر کر کے نمازیں پڑھنے پسند کرتے ہیں، اللہ ان اماموں کو اٹھائے گا، جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اللہ ایسے بڑے کمال قسم کے سپیکر خطباء کو اٹھائے گا، جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ سب سے پہلے ان لوگوں سے ابتدا ہوگی جہنم کی۔ اور تیسرے نمبر پہ ایسے سخی ہوں گے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خرچ کیا ہوگا شاید، خیر وہ چھوٹا سخی ہو، وہ بڑا سخی ہو، جس کی سخاوت کے اندر دکھلاوا ہے، اللہ خالق و مالک اس کو بھی اٹھائے گا اور اس کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اور ان لوگوں نے دنیا کے اندر دکھلاوے کے لیے چوٹی کے اعمال کیے ہوں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جو اللہ شہادت قبول نہیں کر رہا، جو اللہ لاکھوں کروڑوں اربوں قبول نہیں کر رہا،
اور جو اللہ اپنی ہی وحی الہی کی تعلیم سیکھنے سکھلانے والوں کو ان کے اس عمل کو بھی قبول اس لیے نہیں کر رہا کہ تم نے دکھلاوا کیا، ریاکاری کی، وہ اللہ تمہاری قربانیوں کو کیسے قبول کرے گا؟ لمحہ فکریہ ہے، مجھے معاف کر دینا، میں اللہ کے فضل و کرم سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اچھے طریقے سے صاف ستھرا شیشہ کر کے سامنے پیش کروں تاکہ لوگوں کو اپنے چہرے کے اوپر، اپنے لباس کے اوپر اچھے سے داغ نمایاں ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی، یہی مثال دی کہ مومن کی دوسرے مومن کے لیے آپ نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے۔ مجھے بتلائیے، آپ اپنے ذرا خود ہی تنہائی کے اندر سوچ لینا، جب بھی کبھی موقع ملتا ہے اگر آپ کو شیشہ سامنے آئے تو کیا آپ پہلی فرصت میں اپنی باڈی کو، اپنے کپڑوں کا، اپنے چہرے کا اور اپنے ہیئر سٹائل کا جائزہ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ شیشہ دیکھتے ہیں؟ شیشہ دیکھتے ہیں ہم لوگ، کیوں دیکھتے ہیں؟ اپنا آپ سنوار لیں۔ میں اچھا بھی دکھ رہا ہوں کہ نہیں؟ مولوی بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، سب دیکھتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا مومن مومن کا آئینہ ہے، یہ مومن دوسرے مومن کو آئینہ دکھلاتا رہتا ہے۔ اس کا انداز یہ ہے، یہ قرآن پیش کرتا ہے، حدیث پیش کرتا ہے، اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا کہ یہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے شیشہ بنا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیشہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیت یہ ہو کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ لہذا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ثم امر بہم فَاصْبِحُوا عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى النَّارِ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ خالق و مالک حکم دے گا ان تینوں کو، شہداء کو، سخیوں کو، عالموں کو، قاریوں کو، اماموں کو اٹھاؤ اور جہنم کے اندر پھینک دو۔ اللہم لا تجعل منہم، اللہ ہمیں ایسے بدبختوں میں شامل نہ فرمائے، اللہ ایسے خطیبوں میں شامل نہ فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تلک اخلاص ہے، للہیت ہے، اللہ توفیق دے۔ اگر ہمارے اندر ریا آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی جگہ پہ کھڑے ہونے کی توفیق ہی نہ دے، اللہ اپنے پاس ہی بلا لے، زیادہ بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ پیسوں کا کبھی جائزہ لیا کہاں سے آئے ہیں؟ اور جس سے جانور خریدنے لگے ہو بے عیب، تمہارا پیسہ بھی بے عیب ہے کہ نہیں؟ جانور بے عیب، پیسہ عیب دار۔ جانور بھی پیسے کے اندر بہنوں کی وراثت شامل، جانور بھی پیسوں کے اندر پائی والوں کی خیانت کرتے ہوئے پیسوں کی شمولیت بھی، جانور بھی اور ناجائز پراپرٹیوں پہ قبضے بھی، جانور بھی جھوٹ بول کے بارگیننگ کرنے سے حاصل کیا ہوا پیسہ بھی۔ یہ تو بات پھبتی نہیں، لے کے چلے دونوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ خالق و مالک سورہ البقرہ کی آیت نمبر 172 اٹھا کے دیکھنا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، ایمان والے ہو اگر جو میں نے تمہیں دیا ہے نا پاکیزہ طیب، اس میں سے کھاؤ اور پیو، اپنے پاکیزہ مال میں سے کھاؤ، واشکروا للہ، اور اپنے حلال کمائی کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں طیب دیا ہوا ہے۔ اگر حلال ہی نہیں حرام ہے تو شکر کیسا؟ مطلب میں نے جو حرام کا پیسہ کمایا ہوا ہے، میرے بینک بیلنس کے اندر خیانتیں موجود ہیں اور میں اللہ کا شکر ادا کروں، اندر سے بہرحال ایک ضمیر ہوتا ہے جو کہتا ہے مولوی خدا دا خوف کر، کہاں شکر کرنا ہے پیا، تین نہیں پتا حرام دا پیسہ کٹھا کیتا ہی ظالمہ۔ لہذا اگر جانور عیبدار خریدنا ہے تو جن پیسوں سے خریدنا وہ پیسہ بھی عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ محاسبہ کریں، اصلاح کر لیں، جن جن کے حقوق آپ کے پاس ہیں ان کو کالیں کریں، ان کو کہیں یار میں بس تیری مہربانی ہے، مینوں معاف کر دے، آ کے صاف کر، تیرا اتنا پیسہ دینا لے جا۔ ان سے ٹائم لے لیں، واضح کر دیں بات کو، شیڈول دے دیں کوئی، لیکن اقراری تو ہوں، تسلیم تو کریں۔ وہ صاحب المال جن کے رائٹس ہمارے بینک بیلنس، فیکٹریوں، کاروبار، گاڑیوں، بنگلوں کے اندر موجود ہیں، ان کو سامنے پکچر تو واضح کریں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے پھر ادائیگی کے اسباب پیدا کرے۔ لہٰذا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایھا الناس ان اللہ طیب، اے لوگو اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ قبول نہیں کرتا صرف اور صرف پاکیزہ عبادات کو، پاکیزہ چیزوں کو، پاکیزہ مال کو۔ لہذا اگر قربانی قبول کروانا چاہتے ہو تو جانوروں کے عیوب کو ٹٹولنے سے پہلے
چونکہ پہلا عمل ہمارا ہے کہ ہم نے قربانی کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا ہم اپنے عقائد و نظریات کو دیکھیں، ہم اپنی نیت کو دیکھیں، ارادے کو دیکھیں، اخلاص کو دیکھیں، للہیت کو دیکھیں، ہم اپنے پیسوں کا جائزہ لیں کہ کہیں ان کے اندر کسی قسم کی خرابی تو نہیں۔ ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ چیزوں کو بھی قبول کرتا ہے۔ اور چوتھا عیب ہمارے اندر عام طور پہ پایا جاتا ہے، بڑے بڑے میں کیا کہوں، بڑے بڑے وہ عابدوں زاہدوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، وہ ہے قطع رحمی۔ جس رحم کے رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، ہم اہتمام کے ساتھ ان پہ چھریاں چلاتے ہیں، توڑتے ہیں ان کو، نہیں میں نہیں ملنا۔ وصیتیں کرتے ہیں اولادوں کو، ایک پیٹ سے نکلے ہیں، ایک ماں کی چھاتیوں سے دودھ پیا، ایک آنگن میں کھیلے کودے، ایک کٹوری میں کتنے سال کھایا، ایک کاسے کے اندر پیا، ایک آنگن میں کھیلے، ایک باپ کی اولاد ہیں، اور ایک دوسرے اپنی اولادوں کو وصیتیں کرتے ہیں کہ میرے مرنے پہ بھی میری صورت میرے بھائی کو نہ دکھلانا۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا داری۔ وجہ کیا ہے؟ وراثت کے اندر بس اختلاف رائے ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ انہیں میری عزت نہیں کی تھی۔ وجہ کیا؟ انہیں مجھے رشتہ نہیں دیتا۔ یہ کیا؟ یہ وجوہات ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ خالق و مالک نے جو رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا، ان کو کاٹ دیں، توڑ دیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے پاس ٹائم ذرا شارٹ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جمعرات اور سوموار کو اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ سب کے قبول کر لیتا ہے، جن کے وہ شرائط پوری ہوتی ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ کچھ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جن کے عقائد بھی ٹھیک، جن کی نیت بھی ٹھیک، جن کا پیسہ بھی حلال کا، جن کا طریقہ بھی مسنون، جن کے پاس ساری کی ساری شرائط پوری، لیکن اللہ پھر بھی ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو معلق کر دیتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ اللہ کے نبی زبان نبوت اللہ کی وحی کے ساتھ خبر دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ خالق و مالک کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ ان کو اتنی مہلت دے دو جب تک یہ آپس میں دونوں بھائی یا دونوں رشتہ دار یا جو کوئی بھی ہیں آپس میں صلح نہیں کر لیتے، تب تک میں ان کے اعمال کو قبول نہیں کروں گا۔ جیسے ہی جبھیاں ڈلتی ہیں، جیسے ہی ہاتھوں کا مصافحہ ہوتا ہے، جیسے ہی ماتھے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اللہ تعالیٰ قربانیاں، حج، عمرے، نمازیں، تہجد، قیام، وہ قرات، خطابت، امامت، اللہ تعالیٰ مسجدوں کی خدمت اپنے ہاں قبول کر لیتا ہے۔ ادروائز ایسا نہیں تو وہ معلق ہیں، کب مر جائیں پھر اللہ قبول کرے نہ کرے۔ تو اتنا بڑا رزق کائے کا؟ کیوں؟ کبھی دنیا داری کے معاملے کے اندر ہم نے کچھ جان بوجھ کے غلط وے، رانگ وے اختیار کیا؟ کبھی ہم نے جان بوجھ کے جہاں سے پتا ہو کہ ایس پائی والی چکن فائدہ کو نہیں کبھی کی ہم نے؟ ایس سودا لے کے میں پھنس جانا ہے کبھی پرچیز کیا ہم نے؟ کوئی ہمیں یہ کہے کہ ایس چونتھا نہیں نہ چاہیے کہ گن پوائنٹ لوٹ دینی پہ ہم اس راستے پہ جائیں گے؟ یہ محکمہ موسمیات والے کہتے ہیں کہ بارش آنے والی ہے، اور جانوروں اندر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور بیبیاں ٹھنڈی ہوا چلے تو بیبیوں کو ہفڑا دفڑی پڑ جاتی ہے، چھت تو کپڑے لا لے آؤ۔ یار دین داری کے معاملہ میں، آخرت کے معاملے میں اتنا بڑا رزق، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔